محترم ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک مشورہ نہیں بلکہ ایک کڑوی سچائی ہے، ایک ایسا انکشاف ہے جسے سن کر شاید آپ چونک جائیں، لیکن اگر آپ نے اس حقیقت پر توجہ نہ دی تو یاد رکھیں کہ محرم کے مہینے میں اگر گھر سے 5 چیزیں نہ نکالیں تو ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے۔ جی ہاں، یہ وہ جملہ ہے جو آپ کے مستقبل کا رخ بدل سکتا ہے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی اصول ہے جس سے غفلت کی قیمت بڑی بھاری پڑتی ہے۔ محرم الحرام وہ مقدس مہینہ ہے جس میں کیے گئے نیک اعمال کئی گنا بڑھا کر واپس کیے جاتے ہیں، مگر اسی مہینے میں اگر ہم اپنے گھروں میں چھپی ہوئی ایسی 5 چیزوں کو نہ نکالیں جن کی موجودگی نحوست، بدبختی اور تنگ دستی کو دعوت دیتی ہے، تو ہم خود اپنی قسمت کے دروازے بند کر رہے ہوتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں اگر گھر سے 5 چیزیں نہ نکالیں تو ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے۔ یہ محض ایک وارننگ نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دیکھنے میں چھوٹی لیکن اثر میں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، جو رحمت کے فرشتوں کو روک دیتی ہیں، رزق کے دروازے بند کر دیتی ہیں اور محبت و سکون کو برباد کر دیتی ہیں۔ ان چیزوں کو نہ نکال کر ہم شیطان کو اپنے گھر کا مستقل مہمان بنا لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا دل تھام کر سنیے، کیونکہ محرم کے مہینے میں اگر گھر سے 5 چیزیں نہ نکالیں تو ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے۔ یہ کوئی ڈرانے والی تنبیہ نہیں بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں ہر گھرانہ اپنا حال بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ اگر ان پوشیدہ آفتوں کو نہ نکالا گیا تو شوہر کی حلال کمائی میں برکت یوں غائب ہوگی جیسے چراغ سے تیل، دعاؤں کی صدائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آتی ہیں، اور بچوں کی زبانوں سے ادب و الفاظ رخصت ہو جاتے ہیں۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں محبت کی خوشبو بسیرا کرتی ہے، مگر جب یہ 5 نحوستیں موجود رہیں تو دیواروں میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، بیماریاں ڈیرا ڈال لیتی ہیں، قرض کی زنجیریں زندگی کے ہر قدم کو جکڑ لیتی ہیں اور عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ یاد رکھیے، محرم کے مہینے میں اگر گھر سے 5 چیزیں نہ نکالیں تو ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے۔ یہ فکرہ ہی اصل سرنامہ نصیحت ہے جو آپ کے عمل کی طرف بلا رہا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ذرا سوچیے، آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کی موجودگی آپ کے آشیانے پر نحوست کے کالے بادل چھا دیتی ہے؟ کون سی چھپی ہوئی آگ ہے جو رزق کے سبزہ زار کو جھلسا دیتی ہے؟ کون سے زہریلے کانٹے ہیں جو محبت کے گلستان میں چھپ کر دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں؟ آگے چل کر ایک پردہ ہٹا کر بتاؤں گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا نقصان کس قدر زہرناک ہے، اور کیسے آپ انہیں نکال کر اللہ کی رحمت، رزق کی وسعت، محبت کی مٹھاس اور سکون کی روشنی دوبارہ اپنے گھر میں لا سکتے ہیں۔ تب تک اس حقیقت کو دل کے نخانے میں رقم کر لیں۔ محرم کے مہینے میں اگر گھر سے 5 چیزیں نہ نکالیں تو ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے۔ ممکن ہے کہ یہ جملہ آپ کی تقدیر کا رخ بدل دے۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیے، محرم کے مہینے میں اگر گھر سے 5 چیزیں نہ نکالیں تو ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی چاند محرم نظر آئے، ان 5 زہریلی رکاوٹوں میں سب سے پہلے ٹوٹے پھوٹے برتنوں کو صفائی کیجیے۔ وہ کپ، پلیٹیں، مگ اور پتیلے جن میں بال آ چکے ہیں، جن کے کنارے پر کریک ہیں، جنہیں ہم فی الحال تو کام چلا ہی رہے ہیں کہہ کر سنبھالے رکھتے ہیں، دراصل رزق کی نالی میں دراڑ ڈال دیتے ہیں۔ انہیں خاموش شگافوں سے برکت یوں پھسلتی ہے جیسے پانی رستے ہوئے گڑھے سے راستے بھر ضائع ہو جاتا ہے۔ گھر کی چولہا سے اٹھی ہوئی خوشبو اور دسترخوان کی آبرو، دعاؤں کی پرواز، سب کچھ ان شکستہ برتنوں کے ہاتھوں سے گھائل ہو جاتی ہے۔ عصر حاضر میں ہم شوکیس میں چمچہ ڈشیں سجاتے ہیں، مہمانوں کے سامنے نفیس کرسٹل پیش کرتے ہیں، مگر روزمرہ میں وہیں کٹے ہوئے مگ اور جڑے ہوئے جگ استعمال کر کے دل کو تسلی دیتے ہیں، چلو گزارا تو ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہی دراڑیں ہماری کمائی کو بیمار کر دیتی ہیں۔ پیسہ آ کر بھی رکتا نہیں، ہسپتالوں، جھگڑوں، سود، قرضوں کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔
فرشتے دعا اور رحمت لے کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن ٹوٹے برتنوں کی نحوست دیکھ کر پلٹ جاتے ہیں، اور شیطان اسی نحوست کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ محرم کے مہینے میں اگر گھر سے 5 چیزیں نہ نکالیں تو ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے، اور ٹوٹے برتن اس فہرست میں سرفہرست ہیں۔ سنیے ایک عبرت ناک حقائق۔ ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کے پاس پانی بھرنے کا صرف ایک مٹی کا پرانا گھڑا تھا جس کے منہ پر بڑا شکاف تھا۔ وہ صبح شام کنویں سے پانی لاتی، لیکن آدھا راستے میں رس جاتا۔ گھر پہنچتے پہنچتے پیاس جوں کی تو رہتی۔ ایک دن فقیر نے پوچھا، اماں کیوں اتنی مشقت ضائع کرتی ہو؟ بوڑھی بولی، بیٹا غریب کی مجبوری ہے، نیا گھڑا خریدنے کے لیے درہم کہاں؟ فقیر مسکرایا اور بولا، یہ ٹوٹا گھڑا تیرے نصیب میں بھی درار ڈال رہا ہے۔ جب تک تو اسے نکال کر نیا نہیں لائے گی تیری محنت رائے گاہ رہے گی۔ بڑھیا نے بوجھل دل سے گھڑا توڑا، بسم اللہ پڑھ کر نیا خریدا۔ روایت ہے کہ اسی شام اس کے کھیت سرسبز ہوئے، پانی گھر تک لبریز پہنچا، برسوں کی تنگی یکا فراخی میں بدل گئی۔ بس سمجھ لو، ٹوٹا برتن صرف مٹی یا لوہے کی درار نہیں، تمہارے نصیب کا شگاف ہے، دعا کی رکاوٹ ہے، کمائی کی کمزوری ہے۔ محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی ان شکستہ اشیاء کو صدقہ کر دو یا تلف کر دو، مگر گھر میں ہرگز نہ رہنے دو، تاکہ ہمارے رزق کی نہریں بے روک بہیں، دسترخوان پر اللہ کی رحمتیں اتریں اور تمہارے بچوں کا مقدر روشن ہو جائے۔ محترم ناظرین، کان کھول کر سنیے کہ محرم کے مہینے میں اگر گھر سے 5 چیزیں نہ نکالیں تو ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے، اور انہی میں سے دوسری آفت اور میل بدبودار اور بوسیدہ جھاڑو ہے، جو صحن کے کسی تاریک کونے میں ٹوٹے تنکوں سمیت پڑا رہتا ہے۔ بظاہر یہ جھاڑو صرف فرش کی مٹی سمیٹتا ہے، مگر حقیقت میں یہ آپ کے نصیب پر جمی گرد کو بھی اڑاتا ہے۔ یہ گھر کے آنگن میں رحمت کے فرشتوں کے بجائے نحوست کی بدروحوں کو دعوت دیتا ہے، شیطان کو آرام گاہ مہیا کرتا ہے اور برکت کو دہلیز سے دھکیل کر باہر پھینک دیتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پردوں کے نئے دیدہ زیب نقش، قیمتی بیڈ شیٹس اور مہنگا فرنیچر خریدنے پر تو دل کھول کر خرچ کر دیتے ہیں، مگر وہیں گندا جھاڑو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہتے ہیں، چلو کام تو چل رہا ہے۔ انہی الفاظ کے پس پردہ ہمارے سکون، ہماری کمائی، ہماری عزت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جب گندا جھاڑو فرش سے خاک اٹھاتا ہے تو وہ خاک دلوں پر بھی بیٹھ جاتی ہے۔ سال بھر گھر میں بلا وجہ تلخیاں بڑھتی ہیں، شوہر بیوی سے نظریں چراتے ہیں، بچے گستاخ لہجہ اپناتے ہیں، بیماریاں آکاش بیل کی طرح پھیلتی ہیں اور کمائی ہوا کی طرح اڑ جاتی ہے۔ ایک سمک آموز حکایات سنیے۔ ایک بستی کی عورت کا گھر لڑائی جھگڑوں، بیماریوں اور غربت کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھا کر ایک خدا رسیدہ بزرگ کے پاس پہنچی اور فریاد کی کہ حضرت، میرے گھر سے سکون روٹ گیا ہے، رزق رکتا نہیں، برائے کرم کوئی نسخہ بتائیے۔ بزرگوں نے آنکھیں موند کر صرف ایک سوال کیا، بیٹی تیرے گھر کا جھاڑو کیسا ہے؟ وہ حیران کہ یہ کیسا سوال ہے؟ بولی، حضرت برسوں سے پرانا جھاڑو ہے، ٹوٹا پھوٹا صحیح، مگر روزمرہ کا کام چل جاتا ہے۔ بزرگ نے گہری سانس لی، فرمایا، اسی جھاڑو میں تیرے گھر کی نحوست بسی ہوئی ہے، یہ شیطان کا قالین ہے، اسے جلائے بغیر تیرے نصیب کی راہ صاف نہیں ہوگی۔ عورت نے فوراً وہ جھاڑو باہر پھینکا، اسے آگ لگا دی اور اللہ کا نام لے کر نیا صاف ستھرا جھاڑو خریدا۔ روایت ہے کہ اسی روز سے جھگڑوں کی جگہ محبت نے، بیماریوں کی جگہ صحت اور تندرستی کی جگہ فراخی نے اس کی اشیاء میں ڈیرے ڈال دیے۔ بس میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، سمجھ لو کہ پرانا میلا اور ٹوٹا ہوا جھاڑو صرف خاک نہیں بکھیرتا، بلکہ یہ تمہارے رزق کی ٹوکری میں چھید کر دیتا ہے، ادھوری دعاؤں کا شور مچاتا ہے اور نصیب کے چراغ پر دھوئیں کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ محرم کے مہینے میں اگر گھر سے 5 چیزیں نہ نکالیں تو ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے۔ اس لیے محرم کا چاند نظر آتے ہی یہ بوسیدہ جھاڑو نہ صرف گھر سے نکالو بلکہ صدقہ کر دو، جلا دو، تاکہ رحمت بے معنی اترے، برکت ٹھہرے، سکون بسے اور اللہ تعالیٰ تم پر اور تمہاری اولاد پر خاص کرم کرے۔
मोहतरम नाजरीन, ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि मुहर्रम के महीने में अगर घर से 5 चीज़ें ना निकाली तो हमेशा के लिए गरीब हो जाओगे। और इन्हीं 5 आफतों में से तीसरी मुसीबत वो फटे मैले बदबूदार जूते हैं जो किसी कोने में बेयारो मददगार पड़े रहते हैं। यही अधड़ी हुई जूतियां जिनकी एड़ियां गिर चुकी हैं, तलवे छक चुके हैं, बू ऐसी के कमरा तक शर्मिंदा हो जाए, आपके रिज़्क की बरकत को घिन की तरह चाट जाती हैं, घर के सुकून को निगल जाती हैं, दीवारों के पीछे नफरत की खोर्द झाड़ियां उगा देती हैं। लोग नए फैंसी शूज और महंगी सैंडल पर दिल खोल कर खर्च करते हैं, लेकिन चलो अभी चल तो जाते हैं कहकर यूं ही बोसीदा जूते संभाल रखते हैं। नतीजा ये कि नहुसत घर की दहलीज पर डेरे डाल लेती है, कमाई आकर भी ठहर नहीं पाती, बीमारियां लंबी हो जाती हैं, बच्चे की जुबान में ज़दक बेअदबी रच बस जाती है। एक हैरान कौन मगर सबक आमोज हिकायत सुन लीजिए। एक गांव में एक ऐसी मफलूक उल हाल औरत थी जो रोज मस्जिद के सामने बैठकर फरियाद करती, या अल्लाह मेरे शौहर की कमाई में बरकत दे, मेरे बच्चों के पेट की आग बुझा। लोगों के देने के बावजूद और हालत न बदलती। एक दिन एक परदेसी बुजुर्ग ने उसे रोते देखा और सिर्फ ये पूछा, बेटी तेरे घर में सबसे पुरानी चीज क्या है? वो बोली, हजरत मेरे मियाँ की वही जूतियाँ हैं, बरसों पुरानी अधड़ी हुई और कभी कभी भी खुद भी पहन लेती हूँ, नया जोड़ा कहाँ से लाऊं? बुजुर्ग ने फरमाया, बस यही जूतियाँ तुम्हारे घर की नहुसत का कालीन है, इन्हें दरिया में बहा दो और अल्लाह का नाम लेकर नया जोड़ा लाओ। औरत ने ताज्जुब के बावजूद अमल किया, जूतियों को दरिया में बहाया, नया जोड़ा लिया और देखते ही देखते उसके शौहर की कमाई में ऐसी वसअत आई कि पूरा गांव रश्क करने लगा। घर में कह कह गूंजने लगे, बीमारियों के बजाय तंदुरुस्ती ने बसेरा कर लिया और लोगों ने कहा कि इनके नसीब की गिरह खुल गई। बात समझ लो, फटे हुए जूते सिर्फ पाँव नहीं काटते, ये तुम्हारे नसीब की राहें भी जख्मी कर देते हैं। मुहर्रम के महीने में अगर घर से 5 चीज़ें ना निकाली तो हमेशा के लिए गरीब हो जाओगे। इसलिए मुहर्रम का पाकीज़ा पैगाम मिलते ही इन बोसीदा जूतों को सदका कर दो या जला दो, ताकि तुम्हारे रिज़्क की राहें हमवार रहें, तुम्हारे घर सुकून उतरे और औलाद का नसीब निखरे और अल्लाह की रहमत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। मुहर्रम के महीने में अगर घर से 5 चीज़ें ना निकाली तो हमेशा के लिए गरीब हो जाओगे। ये हकीकत चौथी चीज़ पर आकर और भी वाज़ेह हो जाती है, क्योंकि जैसे ही चांद मुहर्रम नमूदार हो और तुम फटी पुरानी चादरें या बदबूदार बिस्तर अपने कमरों में बिछाए रहो, तुम्हारे रिज़्क सिसकियां भरना लग जाता है। सोचो वो मैली चादर जिस पर टपक टपक कर दागों ने नक्श बनाए रखे हैं, जिसके किनारे धागे यूं लटक रहे हैं जैसे उजड़ी किस्मत के बाल, वो रज़ाइयाँ जिनमें रोई की गांठें उबल उबल कर दर्द भरी कहानियां सुनाती हैं, वो बिस्तर जो नमी और पसीने के बू से खुद भी शर्मिंदा हो, यह सब तुम्हारे घर में न सिर्फ मादी गंदगी फैलाती हैं बल्कि रब की रहमत को दहलीज से लौटा देती हैं। याद रखो, मुहर्रम के महीने में अगर घर से 5 चीज़ें ना निकालो तो हमेशा के लिए गरीब हो जाओगे। इन चादरों और बिस्तर में लिपटी नहुसत, नजासत और तुम्हारे नसीब की रवादार को उधेड़ कर रख देती है, कमाई को गिरह में बांध देती है, बेबरकती को कालीन की मानद पूरे घर में बिछा देती है। मुहर्रम के महीने में अगर घर से 5 चीज़ें ना निकाली तो हमेशा के लिए गरीब हो जाओगे। इस जुमले की गूंज एक पुरानी तहाई हिकायत में भी सुनाई देती है। रिवायत है कि किसी गांव में औरतें बारी बारी अपनी तंगदस्ती के किस्से लेकर एक घने पीपल तले बैठा करती थीं। वो अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाती, शोर कमाता है मगर पैसा रुकता नहीं, बीमारियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, झगड़े बढ़ते जाते हैं, सुकून रेत की तरह हाथ से फिसलता है। वहाँ एक बुढ़िया थी जिसकी आंखों में सदियों का शऊर जगमगाता था। उसने हंसते हुए कहा, बेटियों, आसमान पर जब तक बादलों का बोझ न छटे बारिश नहीं बरसती। तुम्हारे घरों में बरकत उसी मैली चादर और गांठों भरी रजाई के बोझ तले दबी हुई है। अल्लाह की रहमत पाकीज़गी पर उतरती है, गंदगी पर नहीं। औरतें हंस दी, चादरें बदलने से किस्मत बदलेगी। मगर बुढ़िया ने जोर देकर कहा, जिस तरह
نم آلود بستر تمہیں چین نہیں لینے دیتا، ویسے ہی وہ تمہاری دعاؤں کو بھی بے قرار کر دیتا ہے۔ صفائی اللہ کو محبوب ہے۔ جب بستر پاک ہوگا تو نصیب بھی پاک ہونے لگے گا۔ اگلے ہی دن ان خواتین نے پرانی چادروں کو چولہے میں جھونک دیا، بوس دار رضائیوں کو دریا کے حوالے کر دیا، اور وہ بسم اللہ پڑھ کر نئی صاف ستھرے بستر خریدے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھروں میں ہنسی ہی ہنسی اتر آئی، اور شوہروں کی کمائی میں کشادگی ہو گئی، بچوں کے چہرے پر مسکان کھل اٹھی، اور بیماریوں نے رخت سفر باندھ لیا۔ گاؤں والوں نے رشک سے کہا، اللہ نے ان کے نصیب کی گرہ کھول دی ہے۔ یہ محض قصہ نہیں، یہ ایک اٹل حصول ہے۔ محرم کے مہینے میں اگر گھر سے 5 چیزیں نہ نکالیں تو ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے، اور وہ چھٹی پرانی چادریں اس اصول کی تلوار کا چوتھا وار ہیں۔ ناظرین، یہ پھٹی بوسیدہ بدبودار چادر اور نمی سے اٹی رضائی صرف تمہارے جسم کی نیند کو بے آرام نہیں کرتی، یہ تمہارے نصیب کی راحت کو بھی تار تار کر دیتی ہے۔ داغدار کپڑے تمہیں شرمندہ کرتے ہیں، مگر اس سے بڑھ کر تمہارے رزق کی رگوں میں جمی دھول کو محلول کر کے برکت کے چشمے بند کر دیتے ہیں۔ محرم کا مقدس مہینہ پاکیزگی، صفائی اور برکت کا موسم لے کر آتا ہے، لہٰذا چاند دیکھتے ہی جگر پر پتھر رکھو، ان گندگی چادروں کو صدقہ کر دو یا تلف کر دو، مگر گھر میں مت رکھو۔ جب تم اپنا بستر طیب و طاہر کر دو گے تو رزق کے دروازے خود بخود کھلنے لگیں گے، دلوں میں انس کی کونپلیں پھوٹیں گی، بیماریاں درخت سفر باندھ لیں گی، تمہارے بچوں کے ماتھوں پر کامیابی کے دیے روشن ہوئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شبنم بن کر تمہاری دہلیز پر برسے گی۔ یاد رکھو، ایک بار پھر کہہ دو، محرم کے مہینے میں اگر گھر سے 5 چیزیں نہ نکالی تو ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے۔ چاہے تم آزما لو، مگر غفلت نہ برتو کہ بڑی سراہٹ تمہاری تقدیر کو بھی سڑا دے گی۔ محترم ناظرین، ایک تقدیر کو بھی سڑا دے گی۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر دل کی دھڑکنیں سنبھال لیں، کیونکہ محرم کے مہینے میں اگر گھر سے 5 چیزیں نہ نکالی تو ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے۔ آج ہم ان 5 چیزوں اور آخری آفت کی نقاب کشائی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے گھر بھر میں جمع کی ہوئی باسی، نیم خالی، ٹوٹی پھوٹی دوائیں اور ان کی چچ پپاتی خالی بوتلیں۔ ذرا کچن کی اوپری الماری کھولیں، بیڈ کے نیچے رکھا وہ زراز دیکھیں، باتھ روم کے شیلف پر نظر دوڑائیں، اسٹور روم کے اندھیرے کونے میں ہاتھ ڈال کر دیکھیں، آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے سیرت کی بوتل ضرور ملے گی جس کی تاریخ استعمال گزر چکی ہے۔ ایسی گولیاں ملیں گی جن کے آدھے چھلکے اکھڑ چکے ہیں اور پیکنگ میں سیاہ نمی کی تہ جم چکی ہے۔ گھر والے بے فکری سے کہتے ہیں رہنے دو، کبھی تو کام آ جائے گی، مگر انہیں یہ شعور نہیں کہ یہی بیکار دوائیں ان کے رزق کی شریانوں میں زہر گھول رہی ہیں۔ محرم کے مہینے میں اگر گھر سے 5 چیزیں نہ نکالیں تو ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ محض تکرار نہیں بلکہ تمہارے مقدر کی گھنٹی ہے جو بار بار سنائی دے رہی ہے۔ یاد رکھو، یہ دکھائی گئی گولیاں اور میعاد گزرے صرف جسمانی بیماری کا بوسیدہ ستارہ نہیں بلکہ روحانی زوال کی پرزور علامت بھی ہے۔ جب الماریوں میں ایک پرانی پٹی کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے تو سمجھ لو کہ تم دعاؤں کے دراز بند کر رہے ہو، رزق کی کنجیوں پر زنگ چڑھا رہے ہو اور گھر کی فضا میں بے برکتی کا تحفظ بھول رہے ہو۔ ایسی چیزیں تمہارے دسترخوان پر نہ دکھائی دیتی ہیں، نہ سونگھی جا سکتی ہیں، مگر ان کی نحوست ہرگز گزرتی ساعت کے ساتھ تمہاری کمائی کو کھوکھلا کر دیتی ہے، تمہارے رشتوں کی بنیاد میں دراڑ ڈال دیتی ہے اور بیماریوں کے لشکر کو بار بار تمہارے گھر کی چوکھٹ عبور کروا دیتی ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ فیشن ایبل جوتے، برانڈڈ بیڈ شیٹس، اسپیشل کراکری میں برتن سجا کر مہمانوں کا دل جیتنے ہیں، لیکن سرپ کی خالی بوتلوں اور نیم موٹی ٹیبلٹ کے خراب ہو چکے پتوں کو صرف اس لیے سنبھال کر رکھتے ہیں کیا پتہ کل استعمال ہو جائیں۔ اسی سوچ میں سالہ سال دعائیں ادھوری، منصوبے لٹکے اور کمائی رکتی دکھتی ہے۔ یہاں ایک عبرت انگیز حکایت سنیے گا۔ روایت ہے کسی پرانے گاؤں میں ایک عورت ہمیشہ فکر و تنگ دستی کا رونا روتی تھی۔ بیٹا بیمار، شوہر مایوس، گھر میں تنگ دستی کا بسیرا، دن رات دوائیوں پر خرچ، نہ شفا ملے نہ پیسہ۔ بچے ایک دن اتفاقاً ایک درویش دروازے پر آیا۔ عورت نے فریاد کی کہ ادویات ختم نہیں ہوتی لیکن بیماری بھی جاتی نہیں، رزق آتا ہے
مگر پیسے تمتے نہیں۔ درویش نے پوچھا گھر میں سب سے پرانا سامان کیا ہے؟ وہ بولی بڑھاپے کی طرح پڑی ہوئی دوائیاں اور ان کی خالی بوتلیں جو نہ اٹھتی ہیں نہ پھینکی دی جاتی ہیں۔ درویش نے سرد آہ بھر کر کہا بی بی یہی تیری نحوست کا منجا ہے، یہ خالی شیشیاں تیرے گھر کی ہوا کو زنگ آلود کر رہی ہیں۔ نصیب کی کنجی پر گرد جما کر بند کر دیا ہے، اللہ کا نام لے کر اور انہیں ٹھکانے لگا دے۔ عورت نے پوچھا خالی بوتلیں پھینک دینے سے کیا بدلائے گا؟ جواب ملا جب تک باسی شربت کا ایک قطرہ بھی بوتل میں چھپا ہے، نئی شفا کا قطرہ گھر کے اندر نہیں اترے گا۔ اور عورت نے دل پر ہاتھ رکھا کہ محرم کے بابرکت دنوں میں الماری دراز اور سٹور کے خانے چھان ماریں، خالی بوتلیں اور باسی دوائیں جمع کی صدقہ کر دیں اور باقی کو جلا دیں۔ روایت ہے کہ ایک حرکت کے بعد اس کی شوہر کو ایسی روزی ملی کہ اس سال بھر کی تنگ دستگی پلک جھپکتے دور ہو گئی، بچے صحت مند ہو گئے، گھر میں کیکوں کی برسات ہونے لگی۔ اہل گاؤں نے حیرت سے پوچھا یہ کیسا معجزہ ہے؟ وہ مسکرا کر بولی میں نے اپنے گھر سے بیماری کی یادگار کو نکال دیا، اللہ نے اپنی رحمت کی یادگار واپس بھیج دی۔ سو عزیزو، پرانی دوائیں، خالی بوتلیں صرف کیمیکل کا کچرا نہیں، یہ تمہارے نصیب کے تاروں میں الجھا بوسیدہ جال ہے۔ ان ٹوٹے شیشوں سے شرکا حیات کے دلوں میں خوف کی کرسیاں پیوست ہوتی ہیں، بچوں کی تعلیم سکوت مرد چھا جاتا ہے اور کمائی نہ دکھائی دینے والے سراخوں سے بہہ جاتی ہے۔ محرم کے مہینے میں اگر گھر سے 5 چیزیں نہ نکالیں تو ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے۔ اس لیے محرم حرام کا چاند نظر آتے ہی الماریوں کی تلاشی، بیڈ کے نیچے چھپی شیشیاں تلاش کرو، اسٹور کے ڈبے کھنگالو، جس سیرپ کی تاریخ گزری ہے، جس گولی پر زنگ ہے، جس کیرے والی پٹی پر اپنی افادیت ہو چکی ہے، اسے اٹھاؤ، کسی مستحق کو صدقہ کر دو یا ماحول کی حفاظت کرتے ہوئے مناسب طریقے سے تلف کر دو۔ جب تم اپنی فضا کو دوا کے زنگ سے پاک کر دو گے تو دیکھنا رزق کی نہریں کس طرح شفاف پانی کی طرح بہنے لگتی ہیں۔ گھر کی ہوا ہلکا نور میں ڈھلتی ہے، تمہارے نصیب کی کنجی پھر زمیں گرد اتر کر چمکتی ہے۔ آخر میں پھر دوہرا دوں، محرم کے مہینے میں اگر گھر سے 5 چیزیں نہ نکالیں تو ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے۔ اس فہرست میں باسی دوائیں اور خالی بوتلیں وہ خاموش سارق ہیں جو تمہارے مقدر کے خزانے سے برکت چراتی رہتی ہیں۔ انہیں نکالو تاکہ تمہاری دعائیں فلک تک پہنچیں، تمہاری کمائی گھر میں رکے، بیماریاں پیٹھ دکھائیں، خوشی حال کی صحبتیں تمہارے آنگن میں رقص کریں۔ اللہ ہمارے دلوں کے حال جاننے والے ہیں، اے بخشنے والے، رحم کرنے والے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے مانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بہت سی ایسی چیزیں جمع ہو چکی ہیں جن کی نحوست نے ہمارے رزق روک دیے ہیں، ہمارے سکون کو چھین لیا ہے، ہماری دعاؤں کو آسمان تک جانے سے روک دیا ہے۔ یا اللہ یہ 5 چیزیں ٹوٹے برتن، گندے جھاڑو، پھٹے جوتے، بدبودار بستر، پرانی دوائیاں جن کی موجودگی سے تیری رحمتیں ہم سے روٹھ گئی ہیں، یا اللہ ہمیں شعور عطا فرما کہ ہم انہیں نکال سکیں، اور اگر ہم میں طاقت نہیں تو تو خود ان چیزوں کو ہمارے گھروں سے نکال دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو پاکیزگی کا گہوارہ بنا دے، ہماری دیواروں پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے، ہمارے دسترخوان پر برکت نازل فرما، ہمارے بچوں کے نصیب روشن کر دے، ہمارے دلوں میں سکون و محبت، شفا اور نور بھر دے۔ اے اللہ جس طرح محرم کا مہینہ پاک ہے ویسے ہی ہمارے گھروں کو بھی پاک کر دے، آمین یا رب العالمین۔